ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ وقفے پر جانے سے قبل اپنی خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے جناب نجم الحسن عطا صاحب۔ نجم الحسن عطا صاحب ایک تاریخ ہیں، ایک ایسی شخصیت ہیں کہ علم سے لبریز شخصیت، اور ہماری خواہش ہوگی کہ آج کا یہ پروگرام، چونکہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ یہ پروگرام کا دورانیہ چاہے طویل ہو جائے، لیکن ہم آج مکمل ان سے گفتگو کریں گے، اور وہ سوالات جو ہمارے ذہن میں موجود ہیں وہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم ایک بار پھر نجم الحسن عطا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات قائم کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ عطا صاحب، گفتگو اپنے اختتام کو نظم کے تعلق سے پہنچی تھی، آپ سے مزید کلام بھی سماعت کریں گے، آپ کی گفتگو سے بھی استفادہ کریں گے۔ ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نکاح پڑھانا، نماز جنازہ پڑھانا، یہ تمام مولویوں کے کام ہیں، مولاناؤں کے کام ہیں۔ پھر ہمارے علم میں یہ بھی آتا ہے کہ یار فیض صاحب، جنہیں آپ لیفٹسٹ سمجھتے تھے، آپ سے مراد جو لوگوں کے ذہن میں ہے، تو ہم نے سنا ہے کہ آپ کا نکاح بھی انہوں نے ہی پڑھایا تھا، فیض صاحب نے۔ اصل میں نے کہا کہ میں نے پہلے تو عشق کیا، پھر اس کے بعد محبت کی۔ منٹو نے کہا ہے نا کہ جس نے جوانی میں عشق نہیں کیا وہ صرف مردم شماری کے لیے آیا ہے۔ اچھا، واہ 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 واہ۔ اب ہم نے عشق کیا تو وہ ایسی جگہ پہ کیا کہ جس کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ اچھا، تو وہاں بڑا مشکل تھا، وہ معاملہ کہیں رفع دفع ہو گیا۔ دوسرا کیا تو اہل تشیع میں کر لیا۔ اچھا، تو ابا نے کہا، مجھے وہ کامریڈ تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یار، کوئی آپ کو کرسچین بنا کر لینا، اچھا جلدی جلدی اس کا نکاح کر دو بھائی۔ تو میں نے کہا نکاح پڑھائیں فیض صاحب۔ اچھا، اچھا، وہ کہہ رہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نکاح فیض، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نکاح تو عدالتوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور فیض صاحب تو 7 پارے حفظ کیے ہوئے ہیں قرآن کے، فیض صاحب نے؟ فیض صاحب نے، اور ایم اے عربک ہیں، واہ۔ اور فارسی کے ویسے ماہر ہیں، کیونکہ ان کے والد کا افغانستان میں تبادلہ ہو گیا تھا اور کافی عرصہ وہاں رہے ہیں، تو ان کو فارسی بہت اچھی ہے، اور انگلش میں ایم اے۔ جب وہ لوٹس نکالتے تھے وہاں پہ، تو میں اس وقت فہمیدہ ریاض کے ساتھ آواز رسالہ یہاں نکالتا تھا، تو فہمیدہ ریاض مجھے کہتے تھے کہ لوٹس میں لے کے آ رہی ہوں، ایسٹرن پوئٹری تمہارے پاس ہے، تم ان کے تراجم کر کے مجھے لے لیا کرو۔ یہ سارے جو تراجم میں سنا رہا ہوں نا، ابھی تراجم تو نہیں سنائے، جی جی، تو یہ اس میں فہمیدہ ریاض بھی بڑی پریشان ہوتی تھی کہ یہ لفظ کہاں سے آتے ہو، کیا تماشے کرتے رہتے ہو تم؟ تو وہ جو محبت، جو مردم شماری کا میں نے کہا نا کہ جو جس نے عشق نہیں کیا جوانی میں، منٹو نے کہا ہے، تو وہ مردم شماری کے لیے آیا۔ تو اس میں نے ایک کالم لکھا تھا کہ جو بارش کو محسوس کرتے ہیں وہ گیلے نہیں ہوتے۔ یہ کالم لکھا تھا جنگ میں۔ اب رومانٹک تو تھی، فیض صاحب سے اس لیے پڑھایا میں نے کہ میں نے کہا یار مولوی صاحب سے تو میں نہیں پڑھوں گا۔ اچھا، اس نے خالی وہ خانہ پوری کی جو کرتے تھی، اور اس میں کیا ہوتا ہے، نکاح میں یہی ہوتا ہے کہ چند لوگوں کے سامنے بیٹھ کے آپ اقرار کریں، اور وہ آج کل بھر بھی دیتے ہیں وہ، تو وہ میں نے کیا۔ اب اس کے بعد پھر میں نے ایک نظم لکھی، اچھا، تخلیق، اور وہ فہمیدہ ریاض کو زیادہ پسند تھی، اور کہنے لگی، اس نے نشان لگا دیا کہ یہ میرے، چھپی تو بہت ہیں، جنگ میں چھپی ہیں اور رسالوں میں ادبی چھپی بہت ہے، یہ نظمیں جو سنا رہا سب چھپی ہوئی ہیں تقریباً۔ اب تخلیق، جی، اپنی محبوبہ سے اب واہ، کتنی صدیوں سے لہو رنگ مسافت میں میرے پیار کی سنبل خوشبو، کتنی صدیوں سے لہو رنگ مسافت میں میرے پیار کی سنبل خوشبو، چلتے چلتے نہ تھکی، چلتے چلتے نہ تھکی، ساتھ رہی، چلتی رہی، چلتی رہی، اب یہ کہتی ہو محبت نہیں جسموں کا وصال۔
اب یہ کہتی ہو محبت محبت نہیں جسموں کا وصال، یہ تو وجدان ہے آکاش میں اڑنے والا، آہا یہ تو وجدان ہے آکاش آکاش میں اڑنے والا، ما سوا اس کے تو یہ ریت کا تودہ ہوگا اور بکھر جائے گا بے وقت ہواؤں کے تھپیڑوں سے لرزتا ہوا کرچی کرچی۔ اب یہ کہتی ہو محبت نہیں جسموں کا وصال، یہ تو وجدان ہے، یہ وہ کہتی ہے جی یہ تو وجدان ہے آکاش میں اڑنے والا، ما سوا اس کے تو یہ ریت کا تودہ ہوگا اور بکھر جائے گا بے وقت ہواؤں کے تپیڑوں سے لرزتا ہوا کرچی کرچی۔ خاک ہو جائے گی اڑ جائے گی الفت اپنی، آہا پر میری جاں کبھی سوچا تو نے، پر میری جاں کبھی سوچا تو نے، یہ مسافت تو بہاروں کا وہ موسم ہے کہ جس کی کوئی پرجڑ ہی نہیں۔ کیا کہنے، یہ مسافت تو بہاروں کا وہ موسم ہے کہ جس کی کوئی پتجڑ ہی نہیں، دو بدن ملنے میں تخلیق بقا جاری ہے، آہا واہ، دو بدن ملنے میں تخلیق بقا جاری ہے، اور اسی راز میں الفت کے مسافر دونوں، آہا اور اسی راز میں الفت کے مسافر دونوں کتنی صدیوں سے لہو رنگ مسافت میں چلتے رہے، واہ، ورنہ تخلیق بقا کی تو فنا لازم تھی، واہ 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 واہ، ورنہ تخلیق بقا کی تو فنا لازم تھی، وقت کے موڑ پہ بیٹھی ہوئی سنبل خوشبو، آہا وقت کے موڑ پہ بیٹھی ہوئی سنبل خوشبو، سوچتی کیا ہو وصل جسموں کا نہ ہوتا تو کہیں بھی نہ محبت کی بہاریں ہوتی، کیا کہنے، وصل جسموں کا نہ ہوتا تو کہیں بھی نہ محبت کی بہاریں ہوتی، نہ کوئی سنبل خوشبو اور نہ میں۔ بہت اچھے صاحب، کیا کہنے، خوبصورت نظم۔ اچھا عطا بھائی، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ چونکہ فیض صاحب سے قربتیں رہیں آپ کی اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں انہیں، تو میں یہ اپنا خیال آپ کی سماعت تک منتقل کرنا چاہتا ہوں اور اپنی تصحیح چاہتا ہوں کہ میں نے جتنا مطالعہ کیا فیض صاحب کا، جتنا فراز صاحب کا مطالعہ کیا اور جتنا میں نے ساحل لدھیانوی صاحب کو پڑھا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈکشن کے تعلق سے تو شاید کہیں تھوڑا بہت فرق محسوس ہوتا ہے مجھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ فیض صاحب کا اپنا لہجہ کوئی نہیں ہے، فراز صاحب کا اپنا لہجہ کوئی نہیں ہے، یہ دونوں لہجے ایک لہجے کی شناخت بنتے ہیں جو اصل میں لہجہ ہے ساحل لدھیانوی کا۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ کا کہا ہوا مستند ہوگا، یعنی میں اپنی بات کو مزید آسان کر دوں کہ ساحل لدھیانوی کا اپنا لہجہ تھا، فراز صاحب کا اور فیض صاحب کا اپنا لہجہ نہیں تھا، بلکہ یہ انہوں نے اس کے لہجے سے استفادہ کیا۔ بہرحال یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ساحل لدھیانوی کو اتنا بڑا شاعر نہیں سمجھا جاتا ٹھیک ہے، برصغیر میں کہ جتنا بڑا فیض کو سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فیض کی شاعری کی جو اپج ہے وہ کافی بلند ہے، آہنگ بھی ان کا بڑا خوبصورت ہے، لیکن ساحل لدھیانوی کم نہیں ہے۔ اصل میں دونوں ایک ہی نظریے کے آدمی ہیں۔ جب وہ چکلے کی بات کرتے ہیں تو فیض صاحب کرتے ہیں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، وہ اس کا جو آپ دیکھیں ڈکشن وہ چکلے ہے، وہ ٹھیک ڈائریکٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انڈائریکٹ استعاروں کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح ابھی نصیر الدین شاہ نے ان کی پوری انتصاب نظم پڑھی اور وہ بڑی بارکۃ العارف نظم ہے ان کی، تو اس کا مقابلہ تو ہو نہیں سکتا۔ بالکل، لیکن شاعر کا کمال یہ تھا کہ اس نے گانوں میں جو اپنے نظریے کو جس طرح پرویا ہے اور جتنی خوبصورت اس نے، یعنی وہ شاعری کی ہے اس نے، ٹھیک ہے، اسے گانے نہیں لکھے۔ ہاں گانے نہیں لکھے جیسے آج کل لکھے جا رہے ہیں، بالکل تو ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ ایک ہی نظریے کے لوگ تھے،
اور وہ انقلاب، جیسے میں نے آپ کہا ہے نا، ہم تو انقلاب کے پیچھے لگے رہے، انقلاب تو آیا نہیں، سیلاب آ گیا. سیلاب آ گیا. بالکل، بہت اچھے. اچھا عطا بھائی، معافی چاہ رہا ہوں، میں مخل ہو رہا ہوں. میں تھوڑی سی اور تفصیل سے وضاحت اس کی چاہتا ہوں کہ کیا جس طرح سے ہم میر کا لہجہ دیکھتے ہیں، جس طرح ہم غالب کا لہجہ دیکھتے ہیں، جس طرح میر انیس کا لہجہ دیکھتے ہیں، دبیر کا لہجہ دیکھتے ہیں کہ وہ الگ الگ دکھائی دیتا ہے، یعنی آپ ان تمام کا کلام ایک ڈبے میں ڈال دیں تو اس میں سے آپ بنا دیکھے کوئی بھی کلام نکال لیں تو آپ نکال کے بتا دیں گے یار یہ میر ہیں، آپ نکال کر بتا دیں گے یہ غالب ہیں. حتیٰ کہ اقبال بڑے مضبوط لہجے کے شاعر ہیں، شاعر مشرق، یعنی اقبال کا کلام آپ نکال لیں بغیر نام کے آپ بتا دیں گے. تو کیا اگر فیض کا کلام، ساحل لدھیانوی کا کلام اور اپنے احمد فراز کا کلام یکجا کر دیں بنا نام کے تو ان کا لہجہ بولے گا الگ الگ؟ بالکل الگ، بالکل الگ الگ. اب دیکھیں، فیض صاحب کی کر رہا تھا میں غمے جہاں کا حساب، آج تم بے حساب یاد آئے. آج تم بے حساب یاد ہے. اب اس طرح کی غزلیں اس کی نہیں ہیں، اپنے شاعر کی. ٹھیک ہے. شاعر نے بڑی ڈائریکٹ نظمیں کی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ چکلے جیسے آپ تاج محل، تاج محل ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اور اس طرح تو فیض صاحب کا جو ڈکشن ہے بالکل مختلف ہے، اور بہت ہی، اگر آپ اس کو دستہ صبا کو پڑھ لیں، زندہ نامہ کو پڑھ لیں، اس پہ دنیا بھر میں 43 ممالک میں فیض کی 100ویں برسی منائی گئی. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر محمد علی صدیقی اس وقت زندہ تھے، اور ان 43 ملکوں میں انہوں نے لیکچرز دیے جا کے. ٹھیک. فیض کے تراجم ہوئے مختلف زبانوں میں. بالکل. بے تو شک. فیض جو ہے، شاعر کو آپ چھوٹا نہیں کر سکتے، لیکن فیض موازنہ نہیں ہے. موازنہ نہیں ہے، موازنہ نہیں ہے. ایک ہی نظریے کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. فیض ایک بلند سطح پہ ہیں. اب جیسے اقبال کا آپ نے کہا ہے، اقبال کا آہنگ بہت بلند ہے. ٹھیک ہے. اقبال جو ہے مسلمانوں کے شاعر ہیں. ٹھیک. اچھا، میں پھر ایک بار اور فیض انسانوں کے شاعر ہیں. میں ایک بار پھر معافی چاہتا ہوں، بہت اچھا جملہ آپ نے کہا، یہ پھر ریپیٹ کیجیے گا. اقبال جو ہے وہ مسلمانوں کے شاعر ہیں اور فیض جو ہیں وہ انسانوں کے شاعر ہیں، آپ نے یہی کہا. میں اسی پیرائے میں ایک بات اور جاننا چاہوں گا عطا صاحب، کہ جس طرح آپ اقبال کو کہتے ہیں کہ اس سطح کا شاعر اور اس بلند، ان کی جو آپ قد کا جس طرح سے وضاحت کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے بالکل کوتا قد دکھائی دیتا ہے جوش کا، جبکہ جوش جو ہے وہ کھلے ہاتھ پاؤں سے شعر کہنے والا اور نظم کہنے والا اور تمام موضوعات کو نظم کرنے والا شاعر. تو اقبال کے تناظر میں آپ جوش کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ دونوں بڑے الگ شاعر ہیں. جوش نے دہقان پہ جو نظم لکھی ہے، شاید دنیا میں دوسرا آدمی کوئی کسی نے نہ انگریزی میں نہ کسی اور زبان میں لکھی ہو. اور اتنی طویل نظم، دہقان. میں کہتا ہوں دہقان وہ چیز ہے جو صحیح دھرتی کا بیٹا ہے. واہ. اور انہوں نے جو نظم لکھی ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے. جوش ایک ان کا اپنا خطابت کا اور ان کے لفظوں پہ گرفت تھی جو بالکل زبان پر جو دسترس تھی، کم شاعروں میں. تو میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں عطا بھائی، چونکہ آپ کا کہا ہوا مستند ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو سماعت کر رہے ہیں، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس معاشرے کا حصہ رہے کہ ہم نے ضرورتاً، چونکہ ہمارا ملک اسلامی ملک بنایا جا رہا تھا، تو اس کے تناظر میں تو ہم نے اقبال کو بہت بلند وہ نہیں سمجھ لیا اور ہم نے جوش کو بالکل رد کر دیا، اس طرح جیسے کوئی گلی کوچے کا شاعر ہے. ہم دیکھیں جی، جوش جو ہے وہ جوش کو تو سب مانتے ہیں، لیکن وہ زمانہ نہیں رہا. میں تو یہ پریشان ہوں کہ نئی نسل جو ہے وہ تو بھول جائے گی، فیض کو بھی بھول جائے گی، جوش کو بھی بھول جائے گی. یہی المیہ ہے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں. جان ایلیا ہیں وہ جذبات سے بھرپور. ٹھیک. ان کو اپنے مسکن سے اٹھا کے یہاں لے آئے، وہ یہاں کے وہ ڈپریشن میں آ گئے. ان کو اپنے مسکن میں ہی رہنے دینا تھا. ٹھیک ہے. ان کو وہی یاد آتا تھا، اسی میں وہ بیمار بھی ہو گئے، اسی میں انہوں نے جلدی دنیا میں چھوڑ دی. اور انہوں نے ایسے ایسے شعر کہہ دیے کہ لگتا ہے کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے. اور ان کی نثر جو ہے، نثر کے ایک ایک لائن میں آگ لگی ہوئی ہے. اور نثر کو اس طرح منظر پر ہی نہیں لایا گیا. اور ان کی نظمیں اگر آپ اٹھائیں تو
اصل جان اس ایلیا تو آدمی کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، واہ وہ واہ پیتے بھی تھے، وہ آگ بجھتی نہیں تھی۔ بھائی اصل جان ایلیا تو آپ ان کی نثر میں دیکھیں، ان کی نظموں میں نثر دیکھیں۔ میں تو ایک میں بھول جاتا ہوں، نام بھی بھول جاتا ہوں، 77 سال کا ہو گیا ہوں، مجھ میں ایک ہی ہے بیماری کہ میں بھول جاتا ہوں۔ واہ اب ان کی میں نے جو نثر پڑھی تھی، ان کی کتاب، اس کی ایک ایک لائن میں آگ لگی ہوئی تھی، ہاں ہاں لگتا ہے کہ شعلے نکل رہے ہیں۔ کیا کہنا، کیا بات ہے! واہ واہ اسی طرح جوش، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جوش، دیکھیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو، شاعر اتنے مشہور نہیں ہوئے جتنے کہ گانے والوں نے مشہور کیے۔ ٹھیک ہے، اب مہدی حسن، اب ٹھیک۔ ان کی تو غزلیں تو تھی نہیں، نور جہاں، نور جہاں ٹھیک ہے، اور بہت سارے گانے والے، اگر وہ جوش کی چیزوں کو گاتے، یہ بھی بڑا اس کا ہے۔ بالکل اس میں شامل ہے، یہ عنصر بھی ہے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے شاعر ہیں، ان کی شاعری جو ہے وہ نور جہان گا رہی ہے، ان کے نام ہیں اور جوش کا نام نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو میں جو گزارش کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ایک بہت بڑے شاعر کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، خواہ کہ وہ آج ہم میں نہیں ہے، لیکن ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے، وہ تمام پروٹوکول آج ہمیں اسے دینا چاہیے جو اس کی زندگی میں ہم نے اسے نہیں دیا۔ میرا کہنے کا مقصد صرف یہی تھا بالکل صحیح کہ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ صرف زبانوں کی بنیاد پر ہم شعراء کو تقسیم کر دیں۔ نہیں، زبان نہیں ہوتی، بالکل شاعر جو ہوتا ہے وہ دیکھیں، شاعر اب ہوتا ہے۔ گیبریل گارشیا ہے وہاں کا، ناول نگار ہے، افسانے بھی لکھے اس نے، وہ ہمارا ہے۔ واہ بالکل، ولیم فاکنر ہمارا ہے، شیلے ہمارا ہے، بالکل۔ کرشن چندر ہمارا ہے۔ ہم قومیتوں ہماری پر بات کر شاعروں رہا ہے۔ کو نہیں کر سکتے، بالکل ٹھیک کر۔ ان کو ہم لسان میں یا کسی قومیت میں ان کو تقسیم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، یہ آفاقی لوگ ہیں۔ بالکل۔ اور ہمیں یہ آپ بات، جوش کو اگر کہیں کہ یہ اردو کا شاعر ہے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ جو شاعر ہیں شاعر ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور شاعر ہیں وہ آفاقی شاعر ہیں، بہت اچھی بات، فیض آفاقی شاعر ہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو ان کو آپ چھوٹا کریں گے اگر آپ کہیں گے یہ اردو کی شاعر ہے۔ اب ان کے تراجم نہیں ہوئے ہمارے ملک میں، اب سارترے ہے فرانس کا فلاسفر، برٹن رسل ہے وہاں کا، خلیل جبران ہے، ہم ان کو کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ ہمارے ہیں، واہ، وہ ورثہ جو ہے پورے عالمی سطح پہ ہے سب کا، بہت اچھی بات ہے۔ وہ مشترکہ ورثے میں آتے ہیں وہ لوگ۔ یہ شاعر، ادیب، فلاسفر، یہ مشترکہ ورثے میں آتے ہیں۔ اچھا، ساری دنیا ان کو پڑھتی ہے۔ میں ایک چیز اور جاننے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں عطا بھائی، کہ وہ یہ کہ فیض صاحب، ہم فیض صاحب کو جس طرح سے لیتے ہیں بلا شبہ ان کا خاص ہے اور ان کا حق ہے، اور جو ان کا قد ہے، جس قد کو ہم دیکھتے ہوئے ان کی عزت کرتے ہیں ان کا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غزلیات کے تعلق سے 19 20 21 22 غزلیں کہی ہیں تمام زندگی میں فیض صاحب نے۔ نظموں کے تعلق سے مجھے ٹھیک سے تعداد یاد نہیں ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت زخیم، میں یہ قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑا شاعر ہونے کے لیے بہت زیادہ کلام کہنا پڑتا ہے، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کیا فیض صاحب جس منصب پر آج ہیں اتنا ان کے پیچھے کام ہے؟ دیکھیں جی، بات ہے کام کیا معیار دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے 20 کتابیں لکھی ہیں اور اس میں کام کی بات ہے ہی نہیں ہے تو وہ تو بیکار ہے، 20 کی 20 بیکار ہیں۔ وہ سب بیکار ہے، پڑھنے کو لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں، کئی شاعر ایسے ہیں۔ اچھا، فیض کی جو کلام ہے وہ ایسا ہے کہ لوگوں، ایک تو غنائیت اس میں بہت ہے، ٹھیک ہے، جوش میں اتنی غنائیت نہیں ہے، لوگوں کے لیے مشکل ہے، اقبال تو بالکل ہی مشکل ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو تو ایک دو چیزیں گائی ہیں، مسجد کرتبہ کے اوپر ایک نظم تھی ان کی، وہ گائی ہے، اچھی گائی ہے وہ، لیکن ان کا کلام گانے کے لیے کوئی فٹ نہیں بیٹھتا۔ موضوع نہیں ہے۔ اسی طرح جوش کا کلام بھی گائیکی کے تعلق وہ سے ایک بڑے کینوس پہ لکھا ہوا ہے۔ فیض کا اب فیض کی ایک فلم بن رہی تھی جس کی فیض صاحب نے کہانی لکھی، اور وہ کہانی تھی پتھر کے زمانے سے لے کے ایٹم کے زمانے تک انسان پہ کیا گزرا، ہاں ہاں، اور اس فلم کا نام تھا ڈے شل ڈان، دور ہے سکھ کا گاؤں۔ وہ بن رہی تھی مشرقی پاکستان میں، وہیں رہ گئی۔ اچھا اچھا، اے جے کاردار اس کا ڈائریکٹر تھا۔ اس کا ایک گانا تھا، میرے پیا کو ڈھونڈ کے لاؤ سکھی، کوئی ان کو منا کر لاؤ سکھی۔
واہ اب بات یہ ہے کہ اگر یا تو پورا فیض صاحب کی تمام چیزوں کو پڑھا ہو غور سے دیکھا ہو پھر سارے کو سامنے رکھا ہو تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ فیض صاحب کیا ہے کی سطح کہاں ہے، فیض کو کیوں اتنے لوگ مانتے. کراچی میں تو ایسے ایسے عاشق تھے کہ یوسف جمال جیسا آدمی وہ بیٹھتا اٹھتا اور باتیں کرتا ہی فیض ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ فیض ہی ہو گیا وہ تو. تو میں دراصل یہی جاننا چاہتا تھا کہ خدا نہ خواستہ اس پہ ہمارے معاشرے کے وہ کرتا دھرتا یا جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہیں تو وہ تو یہ طے نہیں کرتی کہ بڑا شاعر کون ہے، کسے بڑا شاعر بنانا ہے. نہیں شاید کوئی دیکھیں کرکٹ کو دیکھیں آپ کہیں کہ کرکٹ کو بنا دے یا آپ کہیں لیڈر بنا دو. ایک بندے نے کہا جی میں لیڈر بناتا ہوں. تو کیسے بناتا ہے بھائی؟ عوام بناتی ہے لیڈر. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے نا لیڈر کہاں مطلب لیڈر تو بنایا عوام جا- بناتی ہے نا. نہیں دیکھیں جنہیں عوام بناتی ہے انہیں پھر آپ تختہ ہانسی دار چڑھ- پر دیکھتے ہیں. یعنی آپ نے بے نظیر کو دیکھا مرتے ہوئے، آپ نے بھٹو کو دیکھا صاحب کو مرتے دیکھا ہوئے، تو وہ ٹھیک آپ نے قائد اعظم کو دیکھا مرتے ہوئے، آپ نے محترمہ فاطمہ جناح کو دیکھا لیکن ان کے مرتے نام ہوئے. تو زندہ ہے نا. بالکل ان کے ساتھ عوام تھے. ان کا نام زندہ ہے بالکل جن کے ٹھیک ساتھ عوام ہے. اس کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت نہیں کرتی کہ کون بڑا شاعر ہے. اس کا فیصلہ لوگ کرتے ہیں. لوگوں میں کون مقبول ہے، لوگوں کو کون اچھا لگتا ہے. یعنی آپ بھی متاثر ہیں جان ایلیٹ سے. بہت لوگ ہیں، بہت لوگ جان ایلیٹ سے متاثر ہیں. پرانے شاعروں کو لوگ، اب تو اردو آتی ہی نہیں ہے، یعنی بچوں کو اب انگریزی میں بتانا پڑتا ہے کہ کیا ہے. بالکل صحیح ہے. لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. رومن میں لکھ رہے ہیں اور اس آپ میں کی نئی جو پودا ہے یہ تو کچھ اہل تشیع کی وجہ سے علم مرثیہ اور یہ بالکل نظمیں اور زبان یہ پر دسترس ہے اور وہ چونکہ یہ اس غم میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں تو اردو کا سلسلہ چل رہا ہے. ورنہ نئی نسل تو بھول جائے گی کون ہے ساحل الدوانی اور کون ہے فیض کیا اور کون ہے آپ کے احمد فراز. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھول جائیں گے. بھئی علامہ اقبال کو تو قومی شاعر کہتے ہیں. حالانکہ ٹھیک ہے. قومی شاعر تو نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ انہوں فارسی میں کہتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ اچھی شاعری کی ہے. اور جنہوں نے یہاں میرا دیباچہ لکھا ہے یہ اس میں سوچ کے نعرے میں، وہ تو انہوں نے شکوہ جواب شکوہ فارسی میں کیا اور اس میں خمینی ایوارڈ مل گیا آپ کو. علامہ صاحب کو، رفیق خاور صاحب نے کیا. رفیق خاور صاحب کو. تو مطلب میرا کہنے کا ہے کہ اب وہ وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور یہ ہاتھ میں جو موبائل آ گیا ہے واہ اس نے لوگوں کے ذہنوں کو تباہ کر دیا ہے. دیکھیں جہاں ثقافت نہیں رہے گی، شاعری، موسیقی، مصوری، سنگ تراشی، یہ ساری چیزیں ثقافت میں شامل ہیں. تو یہ تو آپ کے یہاں حرام قرار دے دی گئی نا. تو وہ مسئلہ یہ کہ جس معاشرے کا آپ حصہ ہیں یہاں شاعر کہاں جائے، مصور کہاں جائے، مجسمہ ساز کہاں جائے، اسے تو آپ توڑ پھوڑ میں لگ گئے. اسے تو آپ نے بالکل رد کر کے رکھ دیا فنون لطیفہ کی تمام اصناف کو. اسی لیے میں مایوس ہوا. حالانکہ مایوسی گناہ ہے. جی جی مایوس ہوا تو میں نے مایوسی میں ایک نظم کہی ہے. ہاں اگر وہ کہیں تو وہ عطا کیجئے. ضرور کیونکہ یہاں ضرور ضرور. وہ کال کی ناظرین کرام، نجم الحسن عطا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ وہ کون سی نظم آپ کی سماعتوں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں اور ہم بھی منتظر ہیں ان کا شاہکار کلام سماعت کرنے کے لیے. جی عطا صاحب. وہ اچھا چلیں میں ایک دوسری ہمزاد سناتا ہوں. جی جی ضرور. یہ نظم باہر کے اخبارات میں بھی اور کیلیفورنیا میں بھی انور خواجہ نے، خالد خواجہ نے، ان لوگوں نے چھاپی ہیں وہاں جو اردو اخبار ہیں. ہوا کے دوش پر لہرا کے گرتے قطرے بارش کے. واہ. ہوا کے دوش پر لہرا کے گرتے قطرے بارش کے، فضائیں گونج گونج اٹھیں ہواؤں اور قطروں سے،
در و دیوار سے وحشت ٹپکنے لگ پڑی. در و دیوار سے وحشت ٹپکنے لگ پڑی. ہوا سردی سے لپٹی کھڑکیوں پر بے تحاشا حملے کرتی. ایسے میں دروازے پر وحشت بری آنکھیں لیے گھورے وہ انسان جیسے میرا دشمن جاں ہو. صدا پاؤں کی ہولے سے میری جانب بڑھے. گھبرا کے میں پیچھے ہٹا. تم کس لیے آئے یہاں؟ تم کس لیے آئے یہاں؟ میں سکھ اور نیند کو ڈھونڈوں جواب آیا. میں سکھ اور نیند کو ڈھونڈوں جواب آیا. تمہیں اس گھر سے باہر بھی سکون مل جائے گا. تمہیں اس گھر سے باہر بھی سکون مل جائے گا. وہاں تو آہوں کی آوازیں ڈستی ہیں مجھے. وہاں تو آہوں کی آوازیں ڈستی ہیں مجھے. بھوک اور بیماری کا شور و غل سکون کی نیند ایک پل بھی مجھے سونے نہیں دیتا. کیا کہنے. واہ. بھوک اور بیماری کا شور و غل سکون کی نیند ایک پل بھی مجھے سونے نہیں دیتا. ہوا کا جھونکا آیا. واہ. کھو گیا یکدم. آنگن کا در ٹوٹا ہوا. ہوائیں سرسر آئی. کیا کہنے. ہوا کا جھونکا آیا. کھو گیا یکدم. آنگن کا در ٹوٹا ہوا. ہوائیں سرسر آئیں اور لہراتے ہوئے بارش کے قطرے. وہ چہرہ کس کا چہرہ تھا؟ واہ. وہ چہرہ کس کا چہرہ تھا؟ الاؤ دل کا بے پایا لیے وہ میرا ہمزاد ہی تھا. نیندے لیے چل دیا جانے کا. بہت اچھے. اب یہ جو لفظیں ہیں، اب آج کے دور میں اس کی اپریسیشن میں تنقید دونوں طرف کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انگریزی میں اپریسیشن کہتے ہیں اس کو، جس میں تنقید کا منفی پہلو بھی اور مثبت پہلو بھی ہوتا ہے. اب بڑا مشکل ہے کہ ان چیزوں کو آج کے دور میں اپریشیٹ کیا جائے، اس پہ تنقید کی جائے یا کوئی لکھنے والا، کیونکہ اب دنیا کسی اور طرف چل پڑی ہے. دنیا کی ترجیحات جو ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں. ادب جو ہے، آپ کے کوئی چینل جو ہے، یہ بات تو چینلز کی ہے نا. ٹھیک ہے. کہ آپ ادب کو آگے لائیں، علاقائی زبانوں کے ادب کو بھی آگے لائیں. بڑا اچھا وہاں بھی کام ہو رہا ہے. اردو ادب جو ہے، تمام زبانوں کے ادب کو آپ سامنے لائیں. اردو ادب کے حوالے سے کوئی مشاعرہ نہیں ہو رہا. اور مشاعرہ اگر ہو رہا ہے تو اس میں لابیز ہیں جن کو شاعری اچھی کرنی آتی نہیں، صرف بیان بازی ہے. اور شاعری بیان بازی نہیں ہے کہ آپ نے بیان دے دیا. شاعری صرف پرفارمنگ آرٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہے جسے شعر کہتے ہیں. یہ میں بلکہ نہیں کہہ رہا، بلکہ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کھل کر وہ بات کہہ سکتے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں. ایک شاعر اگر اس فضا میں کھل کر اپنی بات نہیں کہہ پاتا اس خوف سے کہ وہ مار دیا جائے گا. دیکھیں، میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نشاندہی کروں کہ آپ طالبان کے تعلق سے نظمیں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اگر کہہ بھی لیں تو آپ اسے پبلش نہیں کروائیں گے. آپ مذاہب کے تعلق سے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ آپ نہیں کہہ سکتے. جیسے کہ ٹیگور کہہ رہا ہے، جیسے کہ وہ اپنے اس پہ دیکھیں نا. ہم بہرحال پھر ہم گفتگو کو یہیں روکتے ہیں، اور میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ کا بہت قیمتی وقت ہم نے لیا. اور عطا صاحب، ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ کو پھر ایک بار ہم زحمت دیں اور تادیر آپ سے ہم گفتگو سماعت کریں، اور بہت سارا کلام جو آپ کا رہ گیا، جو اس نشست میں ہم نہیں سماعت کر سکے، وہ آئندہ بھی ہم سماعت کریں. اور وہ لاکھوں ہزاروں لوگ جو آپ کی گفتگو سننا چاہتے ہیں، آپ کا کلام سننا چاہتے ہیں،
تو ہم ان کے لیے چاہیں گے کہ آپ ایک بار پھر زحمت کیجئے گا اور ہم آپ کا ایک تفصیلی انٹرویو پھر کریں گے۔ میں آپ کا ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میٹرو ون ایک واحد چینل ہے پاکستان میں جو کم از کم ادب کی خدمت کر رہا ہے، اور ادب کی خدمت باقی کوئی نہیں کر رہا، اسی لیے لوگ بے ادب ہو گئے ہیں۔ بالکل، ادب اگر اس کا فروغ ہو تو لوگ بے ادب نہیں ہوں گے، بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ کام جو ہے میٹرو ون جو ہے بڑے اچھے طریقے سے کر رہا ہے، اور میں ان کا شکریہ ادا بہت شکریہ عطا بھائی، میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں، گزارش کر چکا ہوں، اور میں آپ کی سماعت تک بھی یہ بات منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ادب کا سلسلہ میٹرو ون پر گزشتہ 15 برس سے جو چل رہا ہے سلسلہ، اس کے پیچھے ہماری کوئی کاوشات نہیں ہے، آپ یقین جانیے۔ یہ تمام تر کریڈٹ جاتا ہے ہمارے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کو کہ یہ پروگرام وہ اپنی جیب پر کرتے ہیں۔ اچھا، ہاں، یہ پروگرام انہیں اتنا، وہ چونکہ علمی ادبی گھرانے سے ہیں اور شاعری کا ذوق رکھتے ہیں، شعراء اور فنون لطیفہ کی اصناف کو پسند کرتے ہیں، تو وہ انہوں نے اس پروگرام کو، جبکہ مارکیٹنگ کا کوئی بھی ہمارے یہاں آتا ہے نیا سیٹ اپ، تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ اس پروگرام کے تو کوئی اشتہار ہے نہیں، اسے تو بند کریں، کوئی ناچ گانے کا پروگرام اس کی جگہ چلائیں تو 4 پیسے ملیں گے بھی۔ تو ہمارے جو CEO ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پروگرام کو یوں ہی چلنے دیں، اس پہ جو اخراجات ہوں گے وہ میں ذاتی کروں گا، آپ اس سے بے فکر رہیں۔ تو یہ تمام ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ اسی طرح چلتا رہے اور ان کی سرپرستی یوں ہی ہم پر وہ رہے۔ ان کا شکریہ ادا کریں، ان کے کہیں کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں جو اس وقت پاکستان میں کوئی نہیں کام کر رہا، اور یہ کام ادب کا کر رہے ہیں، اور اس میں اردو جو ہے بہت سارے لوگوں کا روزگار شکم بھی ہے۔ بے شک، جتنے بھی لوگ چینلز میں کام کر رہے ہیں، اخبارات، میڈیا میں، بالکل تو ٹھیک، سارا اردو میں ہو رہا ہے، بالکل انگریزی میں نہیں ہو رہا، بہت اچھی، اور اردو ہمارے بچوں کو نہیں آ رہی۔ اس کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے فروغ دیں بالکل تاکہ ہمارے بچے بھی اردو کو سیکھیں، اپنی ماں بولی کو بھی سیکھیں، بالکل ٹھیک وہ ہے، بھی بڑی ضروری ہے۔ اب پنجاب میں جا کے دیکھیں، یا انگریزی بول رہے ہیں یا اردو بول رہے ہیں، بالکل ایسے اور اردو جو ہے وہ بالکل غلط بول رہے ہیں۔ بالکل۔ اور ہمارے کراچی کا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ بچے کو کون سے انگریزی میڈیم اسکول میں ڈالیں، یعنی کہاں اس کی وہ تربیت تعلیم دیں۔ کا نظام ہی ختم ہو گیا ہے، بالکل ہو گیا۔ وہ تو عطا بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کی اجازت سے پروگرام کے اختتام کا ہم اعلان کرتے ہیں، اور آپ کو پھر ایک بار زحمت دیں گے اور آپ سے آپ کا کلام تادیر سماعت کریں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب، بہت آپ نے گفتگو بہت اچھی ہوئی، بہت شکریہ، بڑے شاعروں کے اوپر بھی بات ہوگی، لیکن مزید جو آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تو ضرور، ہونا چاہیے۔ ضرور، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام عزم شاعری، مضبوط طاقتور آواز جناب نجم الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی، خوبصورت کلام پیش کیا۔ ایک نشست اور ان کے ساتھ رکھیں گے اور وہ پروگرام بھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس وقت پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔